الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ ہم سب نے شروع کیا تھا اس کی چھٹی کڑی کا حصہ بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں اور دین اور ایمان سے متعلق کچھ باتیں کہیں اور سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے جس سورت کی تلاوت کی ہے، ہم میں سے تقریباً سب ہی اس سورت کو سنتے ہیں، اور تقریباً اگر یوں کہا جائے کہ سب کو یاد ہوگی تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، تقریباً ہر ایک کو ہی یہ سورت یاد ہوتی ہے. یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت پوری انسانیت کی اجتماعی طور پر کچھ صلاحیتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اگر یہ انسان ان صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے لگے، صحیح معنوں میں ان صلاحیتوں کا اور ان چیزوں کا استعمال کرنے لگے، تو وہ صلاحیتیں اور وہ انعامات اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ احسانات جو انسان کو دیے گئے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اشرف المخلوقات کی شکل میں بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اور اگر انسان انہی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنے لگے، ان صلاحیتوں کا استعمال صحیح معنوں میں نہ ہو، تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کو بدترین انسان کی شکل میں پیش کر دیتی ہیں. ان دونوں فرقوں کا مدار جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کا جو مدار اللہ رب العزت نے اس صورت میں رکھا ہے وہ ہے بندے کا ایمان اور اس کے اعمال صالحہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدار یہاں پر رکھا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کو رکھا ہے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات سے نوازا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ان صلاحیتوں کو ان کی صحیح جگہوں میں اور صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے استعمال کر کر اللہ رب العزت کے تئیں
جو قربت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں کوئی بات کہنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، اور ہم سب پر یہ لازم ہوگا کہ ہم اللہ کی بات کو بلا چون اور چرا کے مانیں اور سمجھیں۔ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی بات میں شک و شبہ کرے؟ اللہ کے کسی کلام میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی خلل ہو، یا کوئی بات سمجھ میں آ نہ رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت انسان کے کمالات کو اور اس کی صفات کو بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھئی قسمیں تو اس وقت کھائی جاتی ہیں جب ہمارے کلام میں زور نہ ہو، ہمارے کلام میں کوئی تقویت نہ ہو، ہمیں کوئی بات کہنی پڑے اور ہمارے اعمال اور کردار اور روزانہ جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں جھوٹ، دھوکہ اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا اور غلط بیانی کرنا، یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں اور کسی انسان کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کو کچھ بات کہنی پڑے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میری بات میں کوئی زور اور کوئی مضبوطی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، تو اس موقع پر وہ قسموں کا سہارا لیتا ہے کہ میں اس بات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر قسم کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت کی بات میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی جو پھل ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے کوہ طور کی، اور قسم ہے مکہ مکرمہ کی جو شہر ہے اس کی قسم کھا کر اللہ رب العزت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان تین بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کی اہمیت جو آپ کی نگاہوں میں ہے، کیونکہ آپ انجیر کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہو، عربوں کے ہاں آج بھی انجیر کا استعمال زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں جس طریقے سے عام تیل استعمال ہوتا ہے، کڑوے کا تیل، اسی طریقے سے عربوں کے یہاں آج بھی زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے یہاں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ہے، اس چیز کی اہمیت کو دیکھیے۔ کوہ طور کی بھی بڑی اہمیت تھی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے، اور اسلامی اور حضرت موسیٰ کی تاریخ جو ہے کوہ طور ہی سے جا کر ملتی ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اور خانہ کعبہ میں چونکہ قافلے آتے تھے اور تجارت ہوتی تھی، اس شہر کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ ان تینوں اہم چیزوں کو اللہ رب العزت بیان کر کے کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں کی جو اہمیت ہے تمہارے نزدیک، اس کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ دراصل اللہ رب العزت ان تین چیزوں کی قسمیں کھا کر، بعض مرتبہ اور بھی چیزیں ہیں قرآن میں، ان کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی بھی ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات سب سے زیادہ سچی اور اہمیت کے حامل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو والتین والزیتون کہا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ تین اور زیتون یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوتا تھا۔ فلسطین جو آج کل خون بہتا ہے اور
یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہود مظالم ڈھاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس علاقے میں سب سے زیادہ انجیر اور زیتون ہوا کرتا تھا، اس کی کھیتی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی وہ فلسطین ہی میں دی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی وہ کوہ طور پر، طور سینا پر دی گئی، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن کو نازل کیا گیا وہ غار حرا میں اور مکہ المکرمہ میں نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ کو دی تھی اور انہوں نے اپنی قوم تک پہنچایا، اور جو شریعت ہم نے حضرت موسیٰ کو دی تھی جو انہوں نے اپنی قوم تک پہنچایا، اور جو شریعت ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور وہ تا قیامت اس دنیا میں رہنے والی شریعت ہے، میں ان تینوں شریعت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی حالت میں پیدا کیا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں اس دنیا میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان مخلوقات میں سب سے زیادہ باکمال اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ کوئی بھی کام دیکھ لیں، انسان صرف اپنے ذہن اور عقل کی بنیاد پر اپنے سے زیادہ طاقتور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ بیل بھینس ہے، دیکھا جائے تو ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن گھوڑا دیکھا جائے ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ہوائی جہاز کو دیکھیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ وزندار چیز ہے، اس کے ایک ایک پہیے ٹنوں میں جاتے ہیں، اس کے اوپر سامان کا وزن ہے، خود اس کے لوہے کا وزن ہے، پھر ہر آدمی 60 70 80 کلو سے اوپر ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے اوپر 40 کلو کا وزن ہے جو اجازت جس کی ہے، اور چوری سے جو جائے وہ الگ ہے۔ ہوا کا ایک الگ وزن ہے۔ اس تمام وزن کو محض ایک انسان اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اس کو کر سکے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کنٹرول کر سکے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جو چیز دی ہے اور ہم نے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اس کو عقل دی ہے، اور وہ عقل کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ وہ صلاحیتیں جو ہم نے اس کو عقل دی ہے، اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس کو آنکھ دی ہے، اس کو کان دیا ہے، اس کو مختلف اعضائے بدن جو ہم نے دیے ہیں جس سے اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم نے دوسروں کو نہیں دی ہیں۔ کوئی ہے تو اس کو ہم نے کوئی چیز نہیں دی۔ کوئی جانور ہے جو اپنے پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی جانور ہے جو صرف پروں کے بل اڑ سکتا ہے، کوئی جانور ہے جو دیکھ نہیں سکتا لیکن دوسرے کام کر سکتا ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اپنے اپنے اعتبار سے نماز پڑھ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز اپنی نماز اور اپنے تسبیح کو جانتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے جو کھڑی ہوئی ہے قیام کی حالت میں، جیسے درخت کھڑے ہوئے ہیں تو وہ قیام ہی کی حالت میں پوری زندگی کھڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑ ہیں وہ رکوع کی حالت میں اگر ہیں، سجدے کی حالت میں، تو وہ ہمیشہ سجدے ہی کی حالت میں ہے۔ کوئی مخلوق ہے جو رکوع کی حالت میں ہے تو وہ ہمیشہ رکوع ہی کی حالت میں ہے۔ جانور ہیں دیکھ لیں وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہے، تو ان کی وہی نماز ہے، وہی تسبیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت دی کہ وہ اس نماز کے تمام ارکان کو بیک وقت ادا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔
یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اگر ہم انہی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تب تو ہم اشرف المخلوقات سمجھے جائیں گے، اور اگر ہم ان صلاحیتوں کا خدا نخواستہ غلط استعمال کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن کر آخرت میں ہوں گی، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں یہ چیز دی تھی، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ ہم نے تم کو زبان دی تھی، تم نے اس زبان کو اللہ کے کلام کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت، لوگوں میں دین کی دعوت، لوگوں میں اچھی زبان، میٹھی زبان اور کڑوی زبان سے پرہیز کرنا تم لوگوں کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے، یا خدا نخواستہ اس زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے تم لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ بنتے تھے؟ یہی چیزیں انسان کو بدترین انسان کی شکل میں بنا کر پیش کر دی۔ تو یہ وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہی۔ ان تین اہم چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک پختگی کے طور پر اور مضبوطی لا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین اسٹرکچر میں پیدا کیا ہے، بہترین نمونہ، بہترین ڈھانچہ بنا کر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں جو ایک زائد بات ہے وہ یہ ہے، ایک بات آ جاتی ہے قسم کی، کہ انسان کو قسم کیوں کھانا چاہیے اور قسم کب کھانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، مومن کو قسم کھانے کی اجازت صرف اللہ کی یا اللہ کے کلام کے قسم کھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس وقت ہے جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو اور ایمانی تقاضا ہو کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں قسم کھانا ہے صرف اللہ رب العزت کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی ہم قسم کھا سکتے ہیں، شریعت میں جائز اور درست ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ یا اللہ کے صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہم شرک خفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ خواہ وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں۔ تو قسم کے تعلق سے ایک زائد بات یہ تھی کہ ہم جو قسم کھائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کھائیں، اور وقت ضرورت کھائیں، اور اسلامی تقاضا ہو، حد درجے کی ضرورت ہو تب کھائیں۔ یہ جو ہماری زبانوں پر ہر وقت قسم رہتا ہے، ہر چھوٹی بات پر ہم کسی نہ کسی کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میرے سر کی قسم، میرے اس کی قسم، میرے اس کی قسم، اور خاص طور پر گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کی قسمیں کھاتی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شرک پر آمادہ کرتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے حالات میں ان کو یہ بتائیں، اپنے سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، اور شرک کی ایک چھپی ہوئی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جو صورت ہے اس کی تفسیر کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج پہلے حصے کی تفسیر ہوئی ہے جس میں ہم نے قسم سے متعلق اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے سے متعلق اللہ رب العزت نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں بتلایا، اور اگلے 2 جمعوں میں آگے کی 2 صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ بتلائیں گے۔ تو قسم کا یہ خلاصہ ہوا کہ قسم ہم اللہ رب العزت ہی کی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک واقعہ بلکہ لطیفہ ہے، اس کو سن لیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک کوئی شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات میں کہیں خوشگوار ماحول ہوگا، وہاں پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہوئے بیٹھ کر اپنی بیوی کی تعریف کر رہا تھا۔ اس تعریف کے دوران اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم کو طلاق ہے۔ اب اس کے منہ سے وہ ایک رو تھی، ایک بہاؤ تھا الفاظ کا، اور عشق و محبت کی ایک پروان تھی۔ اس دوران اس نے یہ جملہ تو کہہ دیا، لیکن بعد میں بڑی بے چینی ہو گئی
ثابت نہ کر سکا کہ میری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تب تو طلاق ہو جائے، یہ بیوی نہیں رہے گی ہماری۔ تو غالباً حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس یا حضرت امام شافعی کے پاس وہ مسئلہ گیا، تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بیوی کو طلاق کچھ نہیں ہوئی۔ تو کہا ارے ایسے کیسے، طلاق کیسے نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں پائے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت ہم نے انسانوں ہی کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت، اسمارٹ، بیوٹیفل اور شاندار بنایا ہے۔ ان سے بہتر خواہ وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان سے بہتر نہیں ہے۔ لہذا اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اکرامات اور احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس قدر ہیں، ہماری زبانیں اس قدر گندی ہیں کہ ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا ایک ذریعہ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب تر کرتا رہے اور ہمیں ایسے اعمال کا موقع دیتا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔